پیدا کرنے والا خدا ہے. کبھی سوچ اپنے بارے میں غور کر, تو کیا تھا, تیری اوقات کیا تھی, تو کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ایک قطرے سے تجھے کیا سے کیا بنا دیا. خدا کی قسم کبھی جھانک کے تو دیکھ گریبان کے اندر, اپنے مجسمے میں غور تو کر. اس نے دل بنایا کتنی محفوظ جگہ رکھا ہے, آنکھ رکھی ہے سیفٹی کے لیے کتنے بہترین وائفر لگائے اس نے. سوچ سکتے ہو آپ, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس کی کاریگری تو دیکھو. ہاتھ جہاں سے ٹوٹ جائے, بڑے سے بڑا ڈاکٹر دوبارہ ویسا نہیں جوڑ سکتا جیسا میرا خدا بنا سکتا ہے. اس لیے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا میرا خدا ہے. جب تیرے کھیت کے اندر دانا اگا تھا تب تو کہتا خدا کا شکر ہے. پورا پودا بنا تھا تو کہتا خدا کا شکر ہے. بال لمبی آئی کہتا خدا کا شکر ہے. فصل کٹ کے آ گئی, عشر زکات نکال کے دے دیتا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ تو یہ کہتا ہے تم زکات تو تمہارے مال کی ذمہ داری میری ہے, حفاظت میں کروں گا. آگ کبھی نہ لگتی, تباہی کبھی نہ آتی, سیلاب نہیں آتے. ہم نے زکات دینا بند کی, اس لیے سیلابوں نے برباد کیا. ہم نے حق دینا بند کیا غریبوں کا, چوری ہو گئے سارے مال. بدلو اپنے رویے, سب کچھ خدا کا سمجھو. جو اس کا حق ہے اسے دے دو, جو تمہارا ہے وہ تم لے لو. خدا کی قسم, نہ تم مارے جاؤ گے نہ غریب بیٹیاں ماری جائیں. ہم اسی بات پہ لڑتے رہ گئے, اسی بات پہ لڑتے رہ گئے کہ میرے پیر کو تو نے چائے نہیں پلائی تھی. میرا پیر آیا وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا. یہی لڑتے رہ گئے. درد رکھو یار, آج جاگنا ضروری ہے. جاگنا, جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہم بم پھینکیں گے. ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں, ہم حضور سے سیکھیں گے. یا رسول اللہ, جب ستم ہو تب کیا کیا جائے؟ وہ زندگی بھی تو میرے حضور کی ہے, وہ زندگی بھی تو میرے حضور کی ہے. یا مرنا, حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ, بیٹیاں غربت کی وجہ سے باپ کی دہلیز پہ بیٹھی رہی, بال سفید ہو گئے, ابا پھانسی لگانا چاہتا تھا, بیٹی چھوڑ کے چلی گئی, مذہب ہی بدل لیا. حضور پوچھیں گے بتا کیا رہا تیری دولت کا؟ میری امت کی بیٹیاں مذہب بدلتی رہی اور تو پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا. ہوگا کوئی جواب ہمارے پاس؟ ہوگا کوئی جواب؟ زندگی ایسے نہیں کٹتی. خدا کی قسم 12ویں کا مہینہ ہے, 12ویں والے نے آ کر کے بیٹیوں کو احترام بخشا. احترام بخشا میرے نبی نے. ہمیں کیا کرنا ہے جانتے ہو کیا کرنا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں محفل لگی ہے, حضور بیٹھے. توجہ بھائی, حضور بیٹھے. میں بتانے لگا ہوں, میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. میں یہاں کتاب پڑھنے نہیں بیٹھا, بس درد دل ہے جو آپ کے بیچ رکھنے آیا ہوں. یہ اراکین کمیٹی کی کوشش اور محنتیں تھی جو میں اور آپ کے سامنے ہوں. اور یاد رکھیے گا, میں عشق کے سودے لے کے پھرتا ہوں. اگر آپ نہیں خریدیں گے تو عشق کے خریدار بہت ہیں. جہاں چاہیں گے وہاں عشق کی دکان لگا لیں گے. اللہ کا شکر ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا اور آج کے بعد بدلنے کی کوشش کیجیے. خالی کمنٹ میں لکھ کے مفتی سلمان زندہ باد, عشق رسول زندہ باد, یہ کافی نہیں ہے. رویے بدلیں اپنے, طریقے. آج کا دور کیسا ہے؟ ہم لڑتے رہ گئے اپنے اپنے لیے, اپنے اپنے لیے, اور بیٹیاں دین چھوڑ گئی. تکلیف ہوتی ہے, 10 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں غیر مسلم ہو چکی ہیں. بیٹیاں کئیے کی وجہ جب انٹرویو والوں نے پوچھی نا تو کئیے کی یہ نکلی کہ کوئی ہم سے نکاح ہی نہیں کر رہا تھا, اس لیے ہم نے مذہب بدل لیا. ہر کسی کو 10 لاکھ چاہیے تھے, کسی کو 5 لاکھ چاہیے تھے. بیٹا ہے تیرا, بکرا نہیں ہے جو اسے تاریخ پہ بیچے گا. غیرت آنی چاہیے, آج لازم ہے. صحابہ فرماتے ہیں محفل لگی, حضور بیٹھے, کہتے ہم نے کچھ نہیں سنا. اچانک نبی کہنے لگے. آقا فرماتے میں حاضر ہوں. کہتے ہیں تھوڑی دیر چپ ہوئے, پھر فرمایا حضور نے میں حاضر ہوں. کہتے ہیں پھر حضور خاموش ہوئے, پھر فرمایا میں حاضر ہوں. 3 مرتبہ یہ کہہ کے اچانک حضور اٹھے اور دوڑ لگا دی. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا اچانک حضور بغیر بتائے چلے گئے. ہمیں چونکہ ڈر رہتا تھا, مصطفیٰ کے دشمن بہت ہیں, لیکن عاشق تھے. کہنے لگے ہم پیچھے پیچھے دوڑے. حضور اتنی تیز گئے کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. کہتے ہیں صحابہ لیکن پھر بھی جدھر جدھر سے خوشبو آ رہی تھی ہم ادھر مڑتے جا رہے تھے. خوشبو سونگتے سونگتے وہاں پہنچے جہاں میرا نبی موجود تھا. کہتے ہیں حضور گئے اور ایک دروازہ تھا پرانا, اس پہ آقا کریم کھڑے. ذرا سنیں, آج سگی بہن دروازے پہ آتی ہے نا تو بھائی کا کلیجہ پانی پانی ہوتا ہے. آ گئی لینے کے لیے,
सगी बहन को चाय पिलाने तैयार नहीं होते हम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या कहने हैं? हमारे रवैये सगी बहन को पानी पिलाने तैयार नहीं होते। आ गई हराम का खाने, जुबान को ताला लगा। बेटियां बहनें जब दरवाजे पे आती हैं ना, वो तुम्हारा लेके नहीं जाती हैं बल्कि तुम्हें और दे के जाया करती हैं। मेरे नबी को देखो खड़े दरवाजे पे। कौन? बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, चल मुझे वही समझ दरवाजा खोल दे। उसने कहा मेरा बाप इतना अच्छा तो नहीं जो आ जाता। कहा फिर तूने ये भी तो कहा था ना काश मेरा भाई होता। महबूब फरमाते चल वही समझ के खोल दे। उसने कहा मेरा भाई होता तो मैं यहाँ ना होता। आका फरमाते तीसरी बार तूने ये भी तो कहा था ना काश कोई मेरा हमदर्द होता। फरमाते फिर मुझे हमदर्द समझ के दरवाजा खोल। बच्ची कहने लगी फिर आ जाइए अंदर। मेरे हुजूर तशरीफ लाए, चेहरा देखा देखती रह गई, लेकिन फिर देख के कहती आप कौन? हुजूर फरमाते ये न पूछ मैं कौन, ये बता बेटी तूने आवाज क्यों दी थी, रोई क्यों? बच्ची कहती है क्या बताऊं, 7 साल हो गए इस मकान के अंदर। मैं 8 साल की थी या 9 साल की थी, उस वक्त मेरा बाप मुझे बाजार में बेच के गया था और ये मुझे खरीद के लाया था। कहती है वो अच्छी आदत वाले आज तक मुझ पे सितम रहा है। मैं इतनी थक चुकी हूं कि अब मुझसे काम नहीं होता। ये देख मेरी उम्र 15-16 साल है, तुझे नहीं लगता मुझ पे बुढ़ापा आने वाला है? इतनी कमजोर हो गई हूं। महबूब फरमाते बेटी रोई क्यों? उसने कहा मोहतरम सुने तो सही बात, ये काम ज्यादा है, ताकत नहीं है, बीमार हूं, सर में दर्द है। आज जब मुझ पे सितम हुआ मुझे याद आया मेरा बाप 7 साल पहले बेच के गया था बाजार में। काश मेरे बाप ने मुझे बेचा ना होता, और अगर बेचा था तो आज देख लेता, मेरी हालत देखता तो यहाँ रहने न देता। जब उसने अपना हाल दिल बताया है, नबुव्वत वाली आंखों से आंसू बरसने लग जाते हैं। खुदा की कसम 2 मिनट अखबार पढ़ के हम थोड़ी देर टेंशन करके नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे नबी का किरदार देखो, जब बच्ची ने रोना शुरू किया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते बेटी मालिक कौन है? कहा एक यहूदी मेरा मालिक है। कहा कहाँ रहता है? कहा आप क्या करोगे पूछ के? मेरे नबी फरमाते हैं बेटी मैं तुझे आजाद कराने आया हूँ। इतना सुना बच्ची कहती है यहाँ कौन किसके दर्द बांटता है, कौन किसके दुख बांटा करता है? मेरे नबी ने कहा था बेटी मैं आया हूँ। सहाबा से कहते सामान इकट्ठा किया जाए, सारे सामान की गठरी बांधी गई। कान खोल के सुनना प्यारे, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी है, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा है, लेकर के चले गए। सहाबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो। क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी बाप को अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए।